بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے 24 نومبر بروز اتوار پوری پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں پاکستان میں وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں اور اسلام آباد ڈی چوک پہنچیں اور پرامن احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں. اس مظاہرے کا مقصد آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، NRO 2 دیا گیا، چوروں کو واپس بلایا گیا ملک کے اندر، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی سرپرستی انہیں حاصل تھی اور ان لوگوں نے آتے ساتھ اسمبلی میں اپنی چوریاں بچانے کے قانون بنائے، نہ کہ عوام کو کچھ سہولت دینے کے لیے. اور اس کے بعد جس طرح عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے احاطے سے زبردستی اٹھایا جاتا ہے اور ہمارے خلاف 9 مئی کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. 9 مئی کی آڑ میں ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، بزرگوں کو ڈال دیا گیا اور تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جس کے اندر ہمارے لیڈران شامل ہیں اور خود عمران خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں بند ہیں. ان کی اہلیہ کو جیل میں بند کیا گیا، ان کی بہنوں کو جیل میں بند کیا گیا، ان کے بھانجے کو جیل میں آج تک بند کیا ہوا ہے. اس ظلم کے خلاف یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ جو رول آف لا پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کر اس پر بھی قابض ہو چکے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں. 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، فارم 47 پر حکومت بنائی گئی اور آج تک یہ جعلی حکمران حکمرانی کر رہے ہیں ہم سب پر. اور پاکستان کے اندر کیا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر کیا حال ہو رہا ہے. ان ریاستی اداروں کی نظریں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ہیں، ان کو پکڑنے پہ لگی ہوئی ہیں، نہ کہ دشمنوں کو پکڑنے میں. دیکھیں نوجوانوں، ہمارا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے، پاکستان سے نوجوان باہر جاتا جا رہا ہے، نوکری نہیں ہے، مایوسی پھیل رہی ہے. آپ دیکھیں انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، خوف میں مبتلا لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں یہ لوگ. آج یہ جو ریاستی اداروں کے جو بڑے ہیں، یہ جو انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے ان چوروں کے ساتھ مل کر، یہ پاکستان کا مستقبل تاریک کرتے جا رہے ہیں. آج پاکستان کی پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے. میری آپ سے درخواست ہے، دیکھیں ہم ایک آزاد قوم ہے، آزاد لوگ ہیں. قائد اعظم نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا کہ ہم ان کی غلامی کرتے رہیں. ہم آزاد ہیں، ہم انشاءاللہ خوف کے بت توڑیں گے. یہ روڈ بند کر رہے ہیں، موٹر ویز بند کر رہے ہیں، نیٹ بند کر رہے ہیں، سب چیزوں سے بالا تر ہو کے دیکھیں ہم نے باہر آنا ہے، ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے، ہم نے پرامن رہتے ہوئے جو ہے اپنے جو ہمارا جمہوری حق ہے پرامن احتجاج وہ ہم نے کرنا ہے. اور یہ فائنل کال ہے. اس کال پر جب ہم نکلے ہیں تو ہم حقیقی آزادی لے کے نکلیں گے، اپنے مطالبات کی منظوری کرا کے اٹھیں گے. اور میری ایک دفعہ پھر اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، کسانوں سے، جو ہمارے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے. ہمارے صحافی برادری آپ دیکھیں کس طرح آواز دبا دی ہے پاکستان کے اندر صحافیوں کی. ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض کے ساتھ جو ظلم ہوا، یہ سارے ظلم کے خلاف ہم سب نے نکلنا ہے. ہم سب نے جو ہے وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرانا ہے. اور جو سب سے بڑی بات کہ پاکستانی قوم نے کبھی بھی عمران خان صاحب کو مایوس نہیں کیا، ہمیشہ ان کی آواز پر لبیک کہا ہے. مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر کہ انشاءاللہ اس دفعہ قوم بھرپور طریقے سے نکلے گی اور حقیقی آزادی لے کر رہیں گے ہم سب. بہت بہت شکریہ.